لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق بالقاسم والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وأنا من الحسین، أحب الله من أحب حسینا وأبغض الله من أبغض حسینا. صلوات پڑھیں محمد. معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خرد، قبل اس کے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازکی بیگم بنت حسین علی، مرحوم رضا حسین ابن ثابت حسین، مرحوم عشرت حسین ابن لیاقت حسین مرحوم کی روح کو ایصال کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے. غالباً قوم کے بچے بچے کے علم میں یہ حدیث ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں: حسین منی وأنا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ صرف علماء اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ حدیث علماء اہل تسنن کے ہاں بھی موجود ہے. حنبلیوں کے امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وأنا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. خدا اسے اپنا دوست جانتا ہے جو حسین سے محبت کرے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا. اور خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بغض رکھے. واقعاً اگر اس حدیث پر ہم غور کریں تو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث فرمائی ہے پیغمبر اعظم نے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں
کہ جو 1,23,999 انبیاء کے سردار ہیں، اور وہ پیغمبر جس کے بارے میں پروردگار قرآن میں کبھی کہہ رہا ہے طٰہٰ، کبھی یاسین کا خطاب دے رہا ہے، کبھی مزمل کہہ کے پکار رہا ہے، کبھی مدثر کا لقب دے رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر ہو جاتی ہے جب پروردگار کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے جب تک وحی پروردگار کا نزول نہیں ہو جاتا۔ یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پیغمبر نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے یہ نواسے کی محبت میں نہیں فرمایا ہے بلکہ حکم پروردگار سے فرمایا۔ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جس پر وحی پروردگار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب رسول کا قول اپنی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ خدا کی مرضی سے ہوگا، رسول کا فعل اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، خدا کی مرضی سے ہوگا۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول بولتا ہی نہیں جب تک حکم پروردگار نہیں ہو جاتا، جب تک وحی پروردگار نازل نہیں ہو جاتی۔ اور ایک مقام پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری ہے، میں نے ماری ہے۔ یعنی پیغمبر کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے، پیغمبر کے قول کو خدا اپنا قول کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے پیغمبر اگر کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو وہ محبت میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ حکم پروردگار سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر پیغمبر کسی کو مولا بنائے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم پروردگار سے بنا رہے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد وار۔ لہذا وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، خدا اسے اپنا دوست جانتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ دیکھیے آپ اگر غور کریں تو کچھ کام ایسے ہیں جو خدا کے شائن شان ہیں، بندوں کے شائن شان نہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو نبیوں کے شائن شان ہیں، امتیوں کے نہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو بندوں کے شائن شان ہیں، نہ وہ نبیوں کے ہیں نہ وہ خدا کے ہیں۔ کیوں؟ مثلا جیسے مثال پیش کر دوں، خدا کا کام ہے خلق کرنا، یہ کام صرف خدا کے شان شان ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو خلق نہیں کر سکتا۔ بندوں کا کام ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ بندوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خلق کریں، وہ بندگی کرنا ہے، بلکہ ان کا کام بندگی کرنا۔ یہ بندوں کے شان شان ہے، یہ کام خدا کے شان شان نہیں۔ لیکن میں نے ایک منزل دیکھی، یہاں پر میں دیکھتا ہوں بندوں کے کام الگ ہیں، خدا کے کام الگ ہیں، نبیوں کے کام الگ ہیں، لیکن ایک مقام میں نے دیکھا جو کام سب کے شان شان ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت حسین۔ وہ ہے محبت حسین، یعنی حسین کی محبت وہ ہے، یعنی حسین کی ذات وہ ہے جس سے خدا بھی محبت کر رہا ہے، رسول خدا بھی محبت کر رہے ہیں، امتی بھی محبت کر رہے ہیں۔ یعنی حسین ایسے مرکز محبت کا نام ہے جہاں پر یہ تینوں چیزیں آ کر کے جمع ہو جاتی ہیں۔ خدا بھی محبت کر رہا ہے، بندہ بھی محبت کر رہا ہے، رسول خدا بھی محبت کر رہے ہیں۔ یہی تو میں نے دیکھا، صرف خدا محبت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خدا اس شخص سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر خدا کو محبوب بنانا ہے، اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو محبت حسین کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا، کیونکہ خدا نے کہہ دیا خدا اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے۔ خدا اسی کا دشمن ہے جو حسین کا دشمن ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا محبت اور دشمنی کا معیار ذات حسین ہے۔ جو حسین کا محب وہ خدا کا محب، جو حسین کا دشمن وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے۔
لہذا اگر امام حسین کی ذات مرکز اتحاد بنائی جائے، مرکز محبت بنائی جائے، تو پوری دنیا جمع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہر قوم، ہر مذہب، ہر قبیلہ امام حسین سے محبت کر رہا نہیں کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے اعتبار سے کر رہا ہے۔ لیکن امام کے دور میں، معصوم کے دور میں، ایک عیسائی عالم دین آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا کسی ایسی ذات کو چنا جائے جہاں پر تمام لوگ متفق ہو جائیں۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کیسے اتحاد ہوگا، کون سی ذات چنی جا سکتی ہے؟ تو اسے عیسائی عالم دین نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر ہم رسول خدا کی بات کرتے ہیں تو ہم عیسائی ان کو نہیں مانتے، آپ آخری نبی مانتے ہیں لیکن ہم عیسائی نہیں مانتے۔ لیکن اگر ہم جناب عیسیٰ کی بات کریں، آپ بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، اس لیے ہم عیسائی کہے جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ اصرار کیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کہہ رہے ہو کہ جناب عیسیٰ پر اتحاد ہو سکتا ہے، جمع ہویا جا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمام طبقے کے لوگ مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں جناب عیسیٰ کو، لیکن رسول خدا کو عیسائی نہیں مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اگر غور کیا جائے تو جناب عیسیٰ، ایک سوال پڑھیں اللهم صل على محمد۔ اللهم صل على محمد۔ جل السلام۔ جل السلام۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ جناب عیسیٰ کی ذات پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، تو مولا نے کہا کہ اگر اصل دیکھا جائے جناب عیسیٰ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو۔ ابھی اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ مولا کائنات کو آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ جذبے جوش میں آ جائیں گے اور کہا کر کے کہیں گے کیسی کیسی بات کر رہے ہیں اور فول بک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو شیعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم مولا کائنات کے پیروکار ہیں،
لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل آپ ہی نہیں مانتے ہیں، تو آدمی غصہ ہو جائے گا. تو وہ بھی عالم دین غصہ ہو گیا. مولا نے اس کی نبض پر ہاتھ کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اصل اگر دیکھا جائے تو میرا عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہو. وہ کہنے لگا کہ ہم کو عیسائی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کر کے کہا، کیسے عیسیٰ کو مانتے ہو؟ تم عیسیٰ کو روزہ خور مانو، تم عیسیٰ کو بے نمازی مانو. ایک مرتبہ وہ بھڑک گیا اور بھڑکنے کے بعد کہنے لگا، عجیب بات کر رہے ہیں، ہم ان کو نمازی بھی مانتے ہیں، روزہ دار بھی مانتے ہیں. ایک مرتبہ مولا مسکرانے لگے، کہنے لگے، کیسے مانتے ہو؟ تم ان کو بندہ بھی مانتے ہو، روزہ دار بھی مانتے ہو، نمازی بھی مانتے ہو. اس کا مطلب اگر ماننے کے اعتبار سے دیکھا جائے تم بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. جب وہ عابد ہو گئے تو فرزند خدا کہاں سے؟ فرزند خدا کہاں سے ہے؟ یعنی مولا نے یہ سوال کر کے اس کی آنکھ کو کھول دیا جو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے کیا ہے؟ وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ نمائندہ خدا ہے، فرزند خدا نہیں ہے، فرزند خدا نہیں ہے. اور وہ کس دلیل کر مانتے ہیں فرزند خدا؟ کیونکہ اللہ کے بیٹے تھے، اسی لیے اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے کوئی باپ نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم نے کیا کیا؟ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو مریم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس سے باہر چلے جاؤ. اللہ گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تاکہ ان کے لیے محکم دلیل ہو جاتی کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تبھی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. جب ولادت کا وقت آیا تو حکم ہوا بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ، کیونکہ مصلحت پروردگار جانتا ہے. دوسری منزل میں جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت آیا، خانہ کعبہ میں در بنایا، در بنا کر کے کعبے میں بلا لیا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہاں اس لیے باہر کیا تاکہ ان کے لیے دلیل نہ بن جائے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہاں پر کعبے میں بلا رہا ہے، کعبے میں بلا رہا ہے. پروردگار بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر نہیں پروردگار آواز دے، میں جن صورتوں کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں جن اعتقادات کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایک قوم ہوگی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے گی، اور میں نے مریم کو خانہ کعبہ سے اس لیے باہر بھیج دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ دلیل بنا دے اللہ کے بیٹے تھے تبھی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. کہا پروردگار، میں نے کہا پروردگار ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مولا علی کو کیوں اپنے گھر میں بلایا، کیوں خانہ کعبہ بلایا؟ کہا علی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا جائے گا، بلکہ علی کو نصیری خدا کہیں گے، نصیری خدا کہیں گے. تو پروردگار نے دیوار میں در بنا کر کے بلایا تاکہ دنیا کی آنکھ کھل جائے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. اس کے بعد پڑھے محمد والد. لہٰذا مولا کائنات خانے کہہ رہے ہیں ولادت ہوئی، اور ولادت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ خدا کی ولادت نہیں ہوتی ہے. لہذا جو پیدا ہو، جو خلق ہو، وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. لہذا میں کہہ رہا تھا کہ محبت، یعنی محبت کا معیار کیا ہے؟ کہ خدا اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے، اور خدا اسی سے بغض رکھے گا جو حسین سے بغض رکھے. آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جس کے دل میں محبت حسین پائی جاتی ہے، جس کے دل میں محبت حسین ہے، وہ خدا کا بھی مرید ہے، اور جو حسین سے نفرت کر رہا ہے وہ خدا کی نگاہ میں بھی قابل دید نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر دین کی بقا کسی کے ذریعے سے ہے تو وہ حسین کی ذات سے ہے، اگر اسلام کی بقا کسی کے ذریعے سے ہے تو حسین کی ذات سے ہے. یعنی یہاں پر کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھو خدا ایسے ہی نہیں کسی سے محبت کرتا ہے، خدا ایسے ہی نہیں کسی کو مرکز محبت کرا دیتا ہے.
اگر خدا پہچانا گیا ہے تو حسین کی مدد سے، خدا کو اگر پہچانوایا کسی نے ہے تو حسین نے، تو پروردگار نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر حسین کی معرفت کسی کے اندر ہوگی تو خدا بھی اسی سے محبت کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حسین کی ذات وہ ہے جو معرفت خدا کے ذریعے بنی، حسین کی ذات وہ ہے جو معرفت خدا کے ذریعہ بنی۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، حسین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جو حسین کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے اس بندے کو دے دیتے ہیں، اپنے اس چاہنے والے کو دے دیتے ہیں، اپنے اس ولی کو دے دیتے ہیں جو ان کی معرفت رکھتا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ حسین آپ کی معرفت کا ذریعہ بنا ہے، پروردگار تو حسین کو کیا عطا کرے گا؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے میری معرفت کے ذریعہ اگر حسین بنے ہیں دنیا میں رہیں گے، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دوں گا، آخرت میں آئیں گے جنت و جہنم کا مختار بنا دوں گا۔ اس بات پڑھو محمد لہذا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہوا ہے جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے محبت سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو اہل بیت کو خوش رکھنا، اگر چاہتے ہو خدا کو خوش رکھنا، اگر چاہتے ہو خدا کو راضی کرنا، تو سب سے پہلے حسین ابن علی کو راضی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آج پوری دنیا جس کو راضی کرنے پر لگی ہے اس کو خدا کہتے ہیں۔ ہر انسان یہ عبادت کیوں انجام دے رہا ہے؟ نمازیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ حج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تمام اعمال کیوں انجام دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا خوش ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے۔ یعنی جنت کے لیے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا جس کو راضی کرنے پر لگی ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس رضایت کی سند دے رہا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیونکہ کیا کہا تھا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسی لیے کہا کہ تیرا خدا تجھ سے راضی تو اپنے پروردگار سے راضی۔ یعنی دنیا وہ ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے تمام اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن حسین نے وہ عمل انجام دیا کہ خدا سند دے رہا ہے کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی۔ کیونکہ اگر حسین کی ذات نہ ہوتی تو یہ دین بچتا نہیں۔ محافظ دین و شریعت کا نام حسین ہے۔ حسین نے دین کو اس طریقے سے بچایا اور اپنے آپ کو دین میں اس طریقے سے ڈھالا کہ اب صرف دین نہیں رہ گیا ہے بلکہ دین ہی کا نام حسین ہو گیا ہے۔ دین ہی کا نام حسین ہو گیا، یعنی دین میں اس طریقے سے حسین نے ڈال دیا اپنے آپ کو کہ جہاں شریعت کا تذکرہ ہوگا، جہاں مذہب کا تذکرہ ہوگا، وہاں حسین کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ کیونکہ اگر یہی ذات نہ ہوتی نہ کوئی خدا کو پہچانتا نہ کوئی رسول کو پہچانتا۔ یزید چاہ رہا تھا دین کو مٹا دے، شریعت کو مٹا دے، مذہب کو مٹا دے، لیکن حسین نے میدان میں آنے کے بعد کہا نانا کے دین تجھے حسین مٹنے نہیں دے گا، حسین خود قربان ہو جائے گا لیکن تجھے قربان نہیں ہونے دے گا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کر کے وہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حسین اپنی کو مٹا سکتا ہے لیکن دین کو مٹنا نہیں دے گا، دین کو مٹنا نہیں دے گا۔ اور حسین نے اس طریقے سے عمل انجام دیا کہ دین بچ گیا، دین بچ گیا، یزید مٹ گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے مٹانے والے مٹ گئے اور دین بچ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حسین نے جس پر بھروسہ کیا وہ ذات پروردگار تھی، اور پروردگار نے کہا ہے جب تم حق کے لیے کھڑے ہو گئے، جب تم انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے تو خدا کو طرح پہنچنے کو تنہا نہ سمجھنا، خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے امام حسین نے جب دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، اسلام کو بچایا تو کسی کا سہارا نہیں لیا، صرف خدا کا سہارا لیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ خدا کا جب سہارا لے کر کے حسین میدان میں آئے تو یزید لاکھوں کی فوج بھیج کر کے بھی ہار گیا، حسین تنہا ہو کر کے بھی جیت گئے، اور حسین
یہ پیغام دے دیا جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب. اس وقت پڑے محمد والے ایک اور سوال پڑے لہذا امام حسین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو حسین کی ذات وہ ہے جو دنیا کو ٹھکرا سکتی ہے، جو حق کے لیے جان قربان کر سکتی ہے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم یہ سوچتے ہیں ہم اس وقت کامیاب ہیں جب ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے اور ہم پوری دنیا حاصل کر لیں تو ہم کامیاب ہو گئے. لیکن حسین نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے خدا کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے خدا کو چھوڑ دیا وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی ناکام ہو گیا. یزید کے پاس کیا نہیں تھا؟ یزید کے پاس مال، یزید کے پاس دولت، یزید کے پاس شہرت، یزید کے پاس تمام چیزیں، یہاں تک کہ یزید کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلا رہا تھا، کہلوا رہا تھا خلیفۃ المسلمین. اور اس کے ماننے والے ایسے تھے کہ کبھی ذل الہی کا خطاب دے رہے ہیں، کبھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں. ایسی دہشت تھی اس کی، ایسی وحشت تھی، ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا کہ اگر کوئی سر اٹھا دے اس کے سامنے تو سر کاٹ دیا جاتا تھا، کوئی زبان اس کے خلاف کھول دے تو زبان کاٹ دی جاتی تھی. ایسے پراشور ماحول میں جہاں سب یزید کا احترام کر رہے تھے، جہاں سب یزید کی تعظیم کر رہے تھے، وہاں اگر کوئی حسین کے کردار پر چلتی ہوئی شہزادی کھڑی ہوئی تو اس کا نام زینب ہے. اور بھرے ہوئے دربار میں زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا یمنت تلقا، اے غلام زادے تیری اتنی مجال ہو گئی ہے کہ تو اپنے آپ کو بھی مومن کہلوائے گا، ذمہ داری کہلوائے گا، تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تو غلام زادہ ہے. ایک مرتبہ جیسے اس کی بے عزتی ہوئی وہ حیرت زدہ ہو گیا، اور حیرت زدہ ہونے کے بعد تجاہل عرفانہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون بی بی ہے، کون شہزادی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا تو مجھے نہیں جانتا ہے، تو مجھے نہیں جانتا. یعنی یزید وہ ہے جس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، مکر و فریب بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ اس منزل پہ غور کریں، یزید کا دربار ہے، یزید کے فوجی ہیں، یزید کے پاس مال ہے، یزید کے پاس اسلحہ ہے، اور وہ حاکم تخت پر بیٹھا ہے. لیکن جناب زینب قیدی بیوی ہے، رسم بندی ہوئی ہے، لیکن اس طریقے سے کلام کرتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یزید بظاہر مختار ہوتے ہوئے بھی قیدی لگ رہا ہے، زینب بظاہر قیدی ہوتے ہوئے بھی مختار لگ رہی ہے، آزاد لگ رہی ہے. اسی لیے دیکھا جب زینب نے کلام کرنا شروع کیا ہے، یزید تخت پر بیٹھ کر کے خاموش ہے، زینب قید ہو کر کے کلام کر رہی ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے رخ وفاق کا راجہ اٹھا کے پھینک دیا، بناوٹی گلے تازہ اٹھا کے پھینک دیا، علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے یعنی جناب زینب نے ثابت کر دیا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کردار اچھا ہے، اگر تم حق پر ہو، سامنے حاکم بھی ہو، فوجیں بھی ہو، یعنی بڑی سے بڑی طاقت سامنے آ جائے، لیکن جو حق پر ہوتا ہے نہ وہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے. لیکن جناب زینب نے وہاں پر اپنے بھائی کی حقانیت کو ثابت کیا اور یہ بتا دیا کہ یزید وہ ہے جو باطل پر ہے،
حسین وہ ہیں جو حق پر. اور مقتل کے جملے ہیں کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو خون حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر جذب ہو کر کے رہ جاتا. زینب نے کوفہ و شام کا سفر کیا لیکن ہر مقام پر حسینیت کا پیغام دیتی ہوئی چلی. گلی بگلی، کوچہ بکوچہ، شہر بشہر حسینیت کا پرچم لہراتی ہوئی زینب چلی. واقعاً وہ بی بی جس کو کھلے سر کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ بی بی دربار یزید میں سربرہنہ داخل کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ مقتل کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بیبیاں دربار یزید میں داخل کی گئی ہیں، ایک رسم تھی، 12 گلے تھے. ایسا نہیں ہے کہ تمام بیبیاں طویل القامت تھیں، انہی بیبیوں میں بچیاں بھی تھیں، اور جس میں سب سے کم سن بچی جناب سکینہ، مقطع ملتا ہے 4 برس کی سکینہ ہے. جب بیبیاں سیدھی ہونا چاہتی ہیں تو سکینہ کے گلے کی رسن کھنچ جاتی ہے. کس طریقے سے بیبیوں نے سفر کیا ہے. دربار میں بیبیاں کھڑی ہیں. ایک مرتبہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور شمر سے کہتا ہے، شمر یہ بتاؤ یہ کون بی بی ہے، شمر یہ بتاؤ یہ کون بی بی ہے. شمر ایک ایک بی بی کا تعارف کراتا ہے. ایک مرتبہ یزید کی نگاہ جناب زینب پہ پڑتی ہے اور کہتا ہے، شمر یہ بتاؤ یہ کون بی بی ہے. شمر کہتا ہے، یہ حسین کی ہمشیرہ جناب زینب. ایک مرتبہ یزید حکم دیتا ہے کہ تمام بیبیاں سامنے سے ہٹ جائیں، میں زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی یزید نے یہ فقرہ کہا ہے، بیبیاں سامنے آ گئیں، ایک حلقہ بنا لیا. لیکن یزید نے جب سختی کی ہے، مقتل کے جملے ہیں، تمام بیبیاں تو ہٹ گئیں لیکن فضہ زینب کے سامنے، فضہ ہٹ نہیں رہی ہیں. ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا، ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ اے جلاد تو سامنے بڑھ، اور بڑھنے کے بعد اس ضعیفہ کو زینب کے سامنے سے ہٹا دے. جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے، آنے کے بعد تازیانہ لہراتا ہوا جناب فضہ کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، اے فضہ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تجھے تازیانے لگاؤں گا. جیسے ہی فضہ نے فقرے سنے، ایک مرتبہ فضہ سے برداشت نہیں ہوا، یزید کی پشت پر دیکھا. کیا دیکھا؟ یزید کی پشت پر کچھ حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں. دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ بھرے ہوئے دربار میں تمہاری شہزادی کو رسوا کیا جا رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہو. جیسے ہی حبشیوں نے یہ سنا، ایک مرتبہ تلواروں کو نکال لیا، لہراتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئے. اے یزید اپنے حکم کو واپس لے لے ورنہ دربار میں خون کا دریا بہ جائے گا. جیسے ہی یزید نے سنا، ایک مرتبہ گھبرا گیا، اس نے حکم کو واپس لے لیا لیکن زینب سے برداشت نہ ہوا. زینب پڑھ گئی، مدینے کا رخ کیا. نانا ایک کنیز کے تمہیں حافظ، لیکن آج کی زینب کو دیار بدیار، کوچہ بکوچہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی جنت دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ یہاں کے بعد ایک روایت اور پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. یہاں کے بعد حکم ہوا یزید کا کہ اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا جائے. ایسے زندان میں قید کیا گیا، ایسے زندان میں قید کیا گیا ہے جہاں پر رات کی اوس پڑتی تھی اور دن کی دھوپ پڑتی تھی. ایک اندھیری کوٹری میں جناب سکینہ کو کر دیا گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی شام ہوتی تھی، سکینہ در زندان پر آ جاتی تھی. آنے کے بعد اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کے کہتی تھی،
अरे फूफी अम्मा जरा इंसाफ करिए, ये बताइए ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जनाब गनम कही बेटी ये परिंदे अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मा मैंने देखा है सुबह भी परिंदे ये घर जा रहे थे। कहा सुबह ये मुसाफिरत में गए थे, अब शाम हो गई है ये अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। एक मर्तबा जनाब सकीना तड़प के कहती थी आए फूफी अम्मा हमें वतन जाने का नसीब होगा, हमें वतन जाने का नसीब होगा। वो सकीना जो हर शाम को दरे जिंदान पे आ जाती थी और उड़ते हुए परिंदों को देख करके बयान करती थी ऐ फूफी अम्मा हमें वतन जाने का नसीब होगा। मक्तल के जुमले हैं, एक शब ऐसी आई है कि सकीना ने अपने बाबा को खान में देख लिया। जैसे ही बाबा को खान में देखा सकीना बयान करने लगी, गिरिया करने लगी। बीबियां आगे बढ़ी, सकीना को दिलासा दे रही है, तसल्ली दे रही है, सकीना खामोश नहीं हो रही है। इस तरीके से दर्द भरे लहजे में सकीना बयान कर रही थी कि मक्तल के जुमले है बीवियों में कोहराम बरपा हो गया। इस कदर कोहराम बरपा हुआ ये रोने की आवाज यजीद के कानों से टकराई। यजीद बेदार हो गया, उसने पैगाम भिजवाया कि देखो जिंदान में क्या हो रहा है। जैसे उस तक खबर पहुंची कि हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा है। एक मर्तबा यजीद ने हुक्म दिया कि सर हुसैन के जिंदान में भेज दिया जाए। जैसे ही सर हुसैन आया, आने के बाद सकीना ने बाबा के सर को देखा। मुद्दतों से बिछड़ी हुई सकीना जब बाबा से मिली तो तड़प गई। एक मर्तबा बाबा के सर को अपनी आगोश में लिया, लेने के बाद बयान करने लगी आए बाबा आज की शहादत के बाद हमारे दुश्मन छीन ले गए। आए बाबा आज की शहादत के बाद हमें ताजियाने लगाए गए। बाबा आंखें तो खोलो, देखो मैंने रुखसार पर गाली के तमाचे के निशान। जगह तुम रब्बुकुम खैरल जगह सकीना बयान कर रही है, तड़प रही है, बाबा को सर को लेकर के रो रही है। बीवियों में घासल का मातम है। एक मर्तबा सकीना बयान करते करते सो गई। सकीना बयान करते करते सो गई। बीवियां ये समझी कि सकीना सो गई। एक मर्तबा बीवियां सामने आई, आने के बाद एक मर्तबा शाना हिलाया, सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। जनाब ज़ैनब आगे आई, आने के बाद शाना हिलाया, सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा आबिदे दीनार को बुलाया गया, आबिदे दीनार आए, आने के बाद जैसे ही बहन सकीना का शाना हिलाया क्या देखा बहन दागे नफार कर दे गई है। एक मर्तबा आबिदे दीनार ने कहा बहन सकीना जाके मुफारकत दे गई। जैसे ही ज़ैनब ने सुना ज़ैनब तड़प गई। आए बेटी सकीना तुझे वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन तूने आलम गुर्बत में हमारा साथ छोड़ दिया।